کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو جتنا بھی بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، موو آن کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، نئی شروعات، پرفیکٹ لائف کی تلاش، لیکن ہر دعا کے بعد، ہر خاموشی کے بعد وہی چہرہ، وہی آواز دل کے کسی کونے سے پھر جاگ جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے، یہ صرف آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ٹائمنگ پر اللہ کا بھیجا ہوا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ سو جاتے ہیں پر دل جاگتا رہتا ہے، آپ ہنستے ہیں لوگوں کے ساتھ پر اندر کہیں روتے ہیں، اور بار بار صرف ایک ہی سوال دل میں گونجتا ہے کہ میں کیوں نہیں بھول پا رہا اسے۔ ہر بار موو آن کرنا چاہا لیکن ناکامی ملی۔ دوسری طرف سب کچھ بدل چکا ہے پر آپ کے اندر وہی ایک شخص زندہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں، شاید یہ صرف یاد نہیں، شاید یہ صرف کمزوری نہیں، یہ اللہ کا ایک سائن ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھپی ہوئی بات، ایک سبق جو وہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، تاکہ آپ ٹھہریں، سنبھلیں اور سمجھیں کہ ہر یاد، ہر تکلیف کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آتی ہے۔ تو آئیے اس درد کو، اس کیفیت کو ان 5 نشانیوں میں سمجھتے ہیں۔ تو اس کی پہلی نشانی ہے بار بار یاد آنا۔ کبھی دل کو ایک چہرہ بھولتا نہیں، چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے، چاہے جتنا بھی خود کو بزی کر لوں، وہ ایک نام، وہ ایک یاد دل کے دروازے پر روز آ کر دستک دیتی ہے۔ بار بار وہی چہرہ، وہی باتیں، وہی یادیں دل میں آتی ہیں، جیسے کوئی ریپیٹ بٹن چل رہا ہو۔ پھر آپ خود کو سمجھاتے ہیں کہ موو آن کرنا چاہیے، مگر کچھ بھی کرنے کے بعد بھی وہی احساس، وہی شخص دل سے جاتا ہی نہیں، اور تب دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ صرف محبت ہے یا کچھ اور یاد رکھو، اللہ ہر چیز میں اشارے دیتا ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی خاموشی میں، اور کبھی کسی کی یاد کے ذریعے بھی وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ کبھی وہ یاد ہمیں صبر سکھاتی ہے، کبھی وہ یاد ہمیں ایگو سے نکالتی ہے، کبھی وہ یاد ہمیں سجدے تک لے جاتی ہے۔ کبھی ہم اسے محبت سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک بیک اپ کال، جس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف انسانوں سے نہیں، سکون صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔ وہ انسان جو بار بار تمہارے دل میں آتا ہے، شاید اس کا کام صرف یہی تھا کہ تمہیں رب تک پہنچا دے۔ کبھی وہ یادیں ہمیں ہمارے صبر کی حقیقت دکھاتی ہیں، تو کبھی وہ دل کا درد ہمیں سجدوں کی گہرائی میں لے جاتا ہے، اور کبھی ہم صرف انہی یادوں کی بدولت اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی محبت سب سے پاکیزہ، سب سے مکمل اور سب سے وفادار محبت ہے۔ انسان بدل سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، بھول سکتا ہے، لیکن تمہارا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی دل بے چین ہو تو اسے کسی انسان کی تلاش میں مت دوڑاؤ، بلکہ ایک سجدے میں ڈال دو۔ وہ یاد اگر تمہیں اللہ کے قریب لے جائے تو وہ محبت نعمت ہے، لیکن اگر وہ یاد تمہیں رب سے دور کر دے تو سمجھ لو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، سکون صرف اسی کے پاس ہے، اور جس دن تم اللہ سے سچ میں محبت کرنے لگو گے، اسی دن تم ہر یاد، ہر شخص، ہر آزمائش کو رب کا پیغام سمجھ کر قبول کرنے لگو گے۔ اگر تمہارا دل ہر یاد میں اللہ کو تلاش کرتا ہے، اگر تم اپنی زندگی کی مشکلات میں اللہ کو پہچانتے ہو، تو سمجھ لو وہ یاد ایک عبادت بن گئی ہے، وہ یاد ایک درس ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے۔ یاد رکھو، ہر انسان تمہاری زندگی میں ایک مقصد کے تحت آتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی انسان کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ انسان تمہارے لیے ایک رحمت ہے جو تمہیں اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے جب تمہیں اپنی تمام یادوں کو اللہ کے ذکر اور سجدے میں بدل دینا ہے۔ جب دل کی بے چینیاں بڑھ جائیں تو ان بے چینیوں کا حل اللہ کی محبت میں ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم سچ میں اللہ سے جڑ جاؤ گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہر یاد، ہر آزمائش، ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ایک نیا راستہ ہے، ایک نیا دروازہ ہے اور ایک اشارہ ہے جو تمہیں سکون، اطمینان اور خوشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ دوسری نشانی، جب اللہ کسی کو دل میں رکھتا ہے لیکن زندگی سے نکال دیتا ہے۔
ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب کسی کا وجود ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، شاید اس سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ وہ شخص ہمارے دل میں اتنی گہری اسپیس بنا لیتا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، مگر پھر اچانک وہ زندگی سے نکل جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا اور گائیڈنس کا اظہار کریں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے فیصلے ہمارے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان سے دل لگانا اور پھر اس سے جدا ہو جانا ہماری زندگی میں اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی رضا میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے۔ جب وہ ہمیں کسی سے جدا کرتا ہے تو یہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹیسٹ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس سیپریشن میں بھی اللہ کا سکون چھپا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے بیسٹ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کسی کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے تو جو دکھ ہمیں شروعات میں برا لگتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک چھپی ہوئی نعمت یا خوشی ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، بار بار کسی کے خیالوں کے ساتھ اللہ سے جڑنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب کسی کی یاد بار بار آپ کے دل میں آتی ہے تو کیا وہ صرف محبت ہے یا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ جب دل میں کسی کا خیال آتا ہے تو یہ آپ کی محبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ ہر بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی محبت میں گم ہو جاؤ، بلکہ یہ تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، جب تمہیں کسی کی یاد آتی ہے تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر تم بار بار کسی کو یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل اس انسان کی محبت میں غرق ہے، کہ تم اللہ کی محبت کو بھول گئے ہو؟ کیا یہ یاد تمہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہی ہے؟ کیا یہ تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں اپنی محبت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا ہے؟ اور یاد رکھو، اللہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہارے دل کی ہر خواہش اور ہر دعا کو جانتا ہے۔ تو جب تمہیں کسی کی یاد آئے تو اپنی نظر اللہ کی طرف پھیرو اور سمجھو کہ یہ ایک موقع ہے اللہ سے جڑنے کا، اس کے قریب جانے کا اور اپنی محبت کو اس کے ساتھ بانٹنے کا۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہر لمحہ، ہر یاد اور ہر خیال کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص یا کسی چیز میں گم ہو جائیں، بلکہ یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کی سب سے بڑی محبت اور سکون اللہ کی رضا میں ہی ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں کسی کی یاد آئے تو اللہ کے ذکر میں ڈوب جائیں اور اس سے اپنی زندگی کی درست سمت کی رہنمائی حاصل کریں۔ اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کی محبت کے مقابلے میں کم ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر گزاریں اور اسی کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھائیں۔ چوتھی نشانی، جب آپ کا درد آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ یاد رکھو، جب آپ کو کسی کی یاد بار بار آتی ہے یا جب آپ زندگی کی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ درد صرف میری زندگی کو تکلیف دے رہا ہے یا اللہ مجھے اس میں کچھ سکھانا چاہتا ہے؟ درد کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ درد اللہ کے ایک بہت بڑے اشارے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہر مشکل، ہر کام، ہر تکلیف جو ہم برداشت کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب دل میں غم اور درد بڑھتا ہے تو اللہ سے جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس تکلیف کے ذریعے ایک نیا راستہ دکھاتا ہے، ایک راستہ جو ہمیں اس کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہر تکلیف، ہر درد میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے بلکہ اس کی محبت اور قربت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اور یاد رکھو، ہر تکلیف ہمیں اس کے اور قریب جانے کا ایک اور موقع دیتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے ساتھ اس وقت کو گزارتے ہیں تو درد کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے
اور یاد رکھیں اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس کا قرب اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ درد اور آزمائشیں ہمیں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تکلیفوں کے ذریعے ہمیں اپنی قربت، محبت اور ہدایت سے نوازتا ہے۔ 5ویں نشانی، دل کا سکون محسوس ہونا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے؟ آپ جتنا چاہیں کوشش کریں مگر وہ شخص دل سے نہیں نکل پاتا۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ شاید یہ کسی اور بات کا اشارہ ہو، شاید یہ اللہ کا پیغام ہو جو آپ کو اس شخص کی بجائے خود اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہو؟ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لمحے آتے ہیں جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مکمل طور پر بھول نہیں پا رہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب دل کی گہرائیوں میں سکون کی تلاش ہو تو وہ سکون اللہ کے ذکر اور قربت میں ہی ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سکون کبھی کسی انسان سے نہیں ملتا بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا میں ملتا ہے۔ جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں تب دل میں سکون آتا ہے، وہ سکون جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا، وہ سکون جو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں تو وہ سکون چھپا ہوتا ہے جس کا ہم نے ہمیشہ انتظار کیا تھا، اور یہی وہ سکون ہے جو ہماری زندگی میں حقیقی سکون لاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو بار بار یاد کر رہے ہیں اور دل میں درد محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کا سکون اور راحت اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ بس اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں، پھر آپ کو وہ سکون ملے گا جس کا آپ ہمیشہ سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھتے ٹائم دل میں کسی کی بار بار یاد آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ہدایت ڈالنے والا ہے، اور یہ لمحہ شاید آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ بھی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل کو میری اس ویڈیو نے سکون دیا یا دل میں کسی نئے خیالات کی لہر پیدا کی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کر لیں، اور ہمارے چینل افشاں نور وائس کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی محبت کو آپ کے حق میں بہترین کر دے جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ آمین یا رب العالمین۔